اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون قال اللہ تعالی فی المکان الآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پھر سے جمع ہوئے ہیں اور آج اس موضوع کے تحت آپ سے بات کرنی ہے وہ بڑا اہم اور ضروری موضوع ہے۔ آج ہم لوگ یہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسلام کے اندر علم اور تعلیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو کیا انعام دیا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا تعلیم کا نظام قائم کیا کہ کچھ دنوں کے اندر وہ لوگ عرب کے جو جاہل تھے وہ بالکل عالم بن گئے اور دنیا کے علوم بھی جاننے لگے، اسلامی علوم بھی جاننے لگے، اور اس طرح وہ تیار ہو گئے جس طرح اللہ کے نبی چاہتے تھے، اللہ چاہتا تھا۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ بات کریں گے کہ آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہاں پر کمی کر رہے ہیں اور ہم تعلیم میں کس طرح محنت کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یہ بھی بات سننے کو ملے گی اور جاننے کو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی تعلیم کا نظام بنایا تھا، کیا ہم اس نظام کو آج اس وقت قائم رکھ پائے ہیں یا نہیں ہیں، وہ نظام ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، پھر ہم اسے کس طرح واپس لا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ تعالیٰ مکمل گفتگو ہوگی۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے یعنی اسلام، اس کی جو بنیاد ہے وہ علم پر رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد پڑھنے اور پڑھانے پر رکھی گئی ہے۔ آپ تصور کر دیکھیے کہ جس وقت قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، آج سے 1450 سال پہلے قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، اور اس وقت عرب کے لوگ ہر طرح کی برائی میں ملوث ہیں، شراب خوری، نشہ خوری، جوا، زنا، بدکاری، بے حیائی، لوٹ مار، اور دلوں سے لوگوں کے رحم، حیا، شرم نکل چکی تھی۔ ان تمام برائیوں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو نوچ کھانا ان کے مزاج میں، ان کی صفت میں بن چکا تھا۔ اس وقت اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے شراب کی حرمت بیان کرتا، جوئے کی حرمت بیان کرتا، زنا کی حرمت بیان کرتا، یا آپسی جو لڑائی تھی، مار کاٹ تھا، ظلم زیادتی تھی، اس کے بارے میں کوئی حکم نافذ ہوتا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آپ غور کیجئے، قرآن نازل ہو رہی ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، پہلا جو ورڈ ہے قرآن کا وہ ہے اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو کیونکہ تمہارا رب جو ہے نہایت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب تصور کر دیکھیے، ایسے ماحول میں پڑھنے کا حکم پہلے دیا جا رہا ہے، اس کس بات کی طرف اشارہ ہے
یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی آیت نازل کر دیا؟ کوئی مقصد نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا؟ پہلا ورڈ قرآن کے اندر پڑھنے کے لیے کیوں نازل کیا جا رہا ہے جبکہ اس وقت ہر برائی موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی اور یہ بتانا مقصود تھا پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسا نور ہے، علم ایک ایسا ویپن ہے، ایجوکیشن ایک ایسا ویپن ہے جس کے ذریعے سے ہم تمام طرح کی برائیوں کو، تمام طرح کے ظلم اور زیادتیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ علم کے بغیر، علم کی روشنی پھیلے بغیر، علم کی شمع روشن ہوئے بغیر ہم ان تمام برائیوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور غور کیجئے، اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے علم کا تعلق، ایجوکیشن کا تعلق رب سے جوڑا ہے، اللہ سے جوڑا ہے۔ قرآن میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کوئی بھی تعلیم ہو جو دنیا یا آخرت کے نفع کے لیے حاصل کی جا رہی ہو، اس کو پڑھتے وقت یہ استحضار رہنا اور یہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق رب سے ہو۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم اور زیادہ اجٹ نہ بن جائیں، اور زیادہ ظالم نہ بن جائیں۔ آج کی دنیا کو آپ دیکھ لیجئے، پڑھے لکھے لوگ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو نہ پڑھا لکھا انسان بھی نہ کرے۔ تو اسلام نے اس سے منع فرمایا، اسی لیے کہا کہ تعلیم کو رب کے نام سے جوڑ دیا گیا۔ جس مذہب کی بنیاد تعلیم پر رکھی گئی ہو، جس مذہب کی بنیاد ایجوکیشن پر رکھی گئی ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر تعلیم کے میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ آج تعلیم اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو کہاں پر رکھتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ آپ غور کیجئے، قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو قرآن میں کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ صحابہ کی جو جماعت تھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کو سمجھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹیچر ملا۔ قلیل مدت کے اندر، تھوڑے دن کے اندر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ لوگ جو عرب کے اندر بالکل جاہل تھے اور ہر طرح کے علم سے دور تھے، علم سے انہیں کبھی کوئی ناطہ ہی نہیں تھا، انہوں نے ایسی پڑھائی کی کہ وہ اپنے زمانے کے اندر ہر چیز میں ماہر ہو گئے۔ اور جب اسلام پھیلا، جب اسلام کی کرنیں پھیلی، اسلام کی روشنی پھیلی اور اسلام نے اپنے پروں کو پھیلایا اور اسلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی، اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، ملک آئے، تو پھر وہی لوگ جو چند سال، 20 سال، 25 سال پہلے جاہل کہلاتے تھے، انہوں نے پڑھائی پر اتنی محنت کیا، اتنا فوکس کیا کہ اپنے زمانے کے اچھے پرائم منسٹر بنے، اچھے فائنانس منسٹر بنے، اچھے ایجوکیشن منتری بنے اور فوج کے اچھے جنرل بنے۔ آج بھی یہودی اور عیسائی مورخین جو ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان میں بھی کچھ لوگ جب انصاف سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج بھی یہ کہنے کے لیے ان کے پاس بات رہ جاتی ہے، آخر میں یہی بات وہ کہتے ہیں کہ کون سا نظام تھا اور کون سی تعلیم تھی کہ چند دنوں میں اتنا انقلاب آیا، ایسا ماحول بدلا کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے پڑھنا لکھنا، جب ان کے ہاتھ میں ملک آیا تو انہوں نے ملک کے نظام کو اتنا اچھے طریقے سے چلایا کہ آج بھی دنیا میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ آج بھی کوئی ایسا نظام دنیا نے پیش نہیں کیا جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر چل کر دکھلایا اور حکومتیں کی اور اپنے حکومت کے اندر جو عدل و انصاف قائم کیا اور اپنے حکومت کے اندر لوگوں کو جو فائدہ پہنچایا، انسانیت کو جو فائدہ پہنچایا، اللہ کی مخلوق کی جو خدمت کی، آج بھی پوری دنیا وہ خدمت کرنے سے قاصر ہے۔
کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے تعلیم کے مقصد کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا کہ بغیر علم کے سیکھے، بغیر تعلیم کے حاصل کیے ہم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ وہ تعلیم جسے سیکھ کر ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے، ہم نے اس تعلیم کو چھوڑ رکھا ہے۔ جس مذہب کی بنیادی تعلیم پر رکھی گئی ہو، اس مذہب کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کی گنتی جاہلوں میں، کم پڑھے لکھوں میں اور ان پڑھوں میں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی دوسرے نہیں ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو یہاں پر پہنچا دیا ہے کہ ہم علم سے دور ہو چکے ہیں، اور علم سے دور ہونے کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر ہم مغلوب ہو چکے ہیں، اور ہم یہاں پر مظلوم ہو کر کے، سر جھکا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسا ویپن ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، جس نے بھی علم کو سیکھا، اس پر محنت کی، اس پر فوکس کیا، وہ دنیا کے اندر ہمیشہ سر اٹھا کر جیا، اور لوگوں نے اس کی عزت کی، لوگوں نے اس کو سلام کیا۔ آپ اسلامی تاریخ کا سنہرے دور کا مطالعہ کر کر دیکھ لیجئے۔ اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں علم تھی، لوگ پڑھ لکھ رہے تھے، اور پڑھنے لکھنے کے ساتھ صرف مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ پڑھ لکھ کر کے ہم چند مسائل جان جائیں یا چند کتابوں کو ختم کر لیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم ایسی حاصل کی جائے جس کے ذریعے سے خدا کی پہچان بھی ہو، اور زمین پر رہنے کے لیے جو جو علم ضروری ہے اس کو حاصل کیا جائے، اور اس علم کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کی جائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اس کو ان لوگوں نے پہچانا اور اس مقصد پر کھرے اترے تو دنیا نے بھی ان کی عزت کی، اور دنیا نے بھی ان کو سلام کیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ اپنی عزت کو برقرار رکھ سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلام ایک اکیلا مذہب ہے جس نے تعلیم کو فرض قرار دیا، تعلیم کو ضروری قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ ایک عالم شخص، ایک علم والا، جاننے والا شخص اور ایک جاہل میں وہی فرق ہے جو ایک آنکھ والے اور ایک اندھے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آنکھ والا پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ایک اندھا شخص اپنی آنکھ سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ دوسروں کے سہارے، دوسروں کی بیساکھی کے سہارے اور دوسرے کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چل سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر تعلیم سیکھنا فرض ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے تعلیم کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تعلیم، ایک علم کیا ہے؟ فرض عین ہے، ضروری ہے، اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ تعلیم ہے کہ ایک انسان، خاص کر ایمان رکھنے والا، سب سے پہلے ایسا علم اس کے پاس ہو جس سے اللہ کی پہچان کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت جس کو وہ روزانہ کرتا ہے یا جس کو اس کی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، ان عبادت کے تمام مسائل کو اچھے سے جاننا، یہ علم ضروری اور فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جب رہنا ہے تو معاشرے کے اندر حرام و حلال کی تمیز آ جائے، ایک دوسرے کے حقوق ہم جان سکیں، اس کا علم بھی سیکھنا فرض ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچاننے کا علم نہیں سیکھا اور ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات نہیں ہے، اور سماج اور معاشرے کے اندر جو ہم رہتے ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے، کس طرح ہمیں رہنا ہے، حرام و حلال کی تمیز، اچھے برے کی تمیز،
اور اسی طریقے سے حق نہ حق کی تمیز اور انصاف نہ انصاف کی تمیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم علم سے کورے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو واجب قرار دیا، اتنا ضرور جانو جس کے ذریعے سے تم اللہ کو پہچان سکو اور اپنی عبادتوں کو جس کو تم کرتے ہو صحیح طریقے سے کر سکو، جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو تمہیں رہنا ہے، معاشرے کے رہنے کے رہن سہن کے نظام کو، طریقے کو اچھی طرح جان سکو، یہ علم سیکھنا فرض اور واجب قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک علم کو فرض کفایہ کہا کہ جس کو پورے لوگ نہیں سیکھیں، ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن شہر کے گاؤں کے کچھ لوگ ضرور سیکھیں۔ جس طرح آج میڈیکل لائن ہے، ڈاکٹری کی چیزیں جاننا ہے، گھر بنانے کی چیزیں جاننا ہے کا علم ہے، اسی طرح کپڑا سلنے کا علم ہے، آپ بال کاٹنے کا جو طریقہ ہے، جو کام ہے، یہ تمام چیزیں فرض کفایہ میں آتی ہیں کہ ہر شخص اس کو نہیں سیکھ سکتا، ضروری بھی نہیں ہے ہر شخص کے لیے، لیکن کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو علاج کرنا جانتے ہوں، جو گھر بنانا جانتے ہوں، جو اور دوسرے کام، کسان کا کام جانتے ہوں، بال کاٹنا جانتے ہوں۔ ان تمام چیزوں کو اس لیے فرض کفایہ میں رکھا کہ اس کے بغیر انسانی زندگی مشکل ہو جائے گی، تو اس کو بھی سیکھنا اور سیکھ کر کے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہماری ذمہ داری بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ علم کی اور کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی علم دنیاوی اور دینی علم نہیں ہے۔ اسلام نے ایک علم سکھایا کہ پڑھو اللہ کے نام سے، کچھ بھی کرو، کسی بھی لائن میں جاؤ، عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، تم کسی بھی لائن میں جاؤ، تعلیم حاصل کرو، لیکن یاد رکھو اس علم کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ جب تم علم کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرو گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر تمہاری نظر جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم فرمان کو جانو گے، پڑھو گے، سنو گے، سیکھو گے، پھر تم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو گے۔ جب تم اللہ کو پہچان لو گے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو پہچان لو گے، تو اس کے بعد پھر تم جو انسان بنو گے وہ کامیاب انسان بنو گے۔ تمہاری عبادت بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی، اور تمہاری جو زمین پر خدمت بھی لوگوں کے درمیان ہوگی وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی، جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے اور رسول اللہ بھی پسند کرتے ہیں۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے تعلیم میں اپنے آپ کو اتنا پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ ہم تعلیم کے میدان میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم دینا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ اور اگر ہم تعلیم اپنے بچوں کو دیتے بھی ہیں تو وہ تعلیم صرف پیسے کمانے کی ہوتی ہے، وہ تعلیم صرف لوگوں کے خون چوسنے کی ہوتی ہے۔ اسلام کے نظریے میں تعلیم کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ایک انسان تعلیم حاصل کر لے صرف پیسہ کمانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں کا خون چوسنے کے لیے۔ اسے اسلام نے تعلیم نہیں کہا۔ تعلیم وہ ہے جو انسان تعلیم کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے اور اس کے ذریعے جس جگہ پر وہ رہتا ہو زمین پر، وہاں کے لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اگر اللہ سے کوئی تعلیم دور کر رہی ہے، ہم صرف اس لیے پڑھائی کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، لوگوں کے خون کو چوس کر کے ہو یا جھوٹ بول کر کے ہو یا ملاوٹ کر کے ہو، کسی طرح سے ہو، بس ہمیں پیسہ کمانا ہے۔ تعلیم کا اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد غلط ہے، اور اس مقصد پر نہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ ملے گا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے جھوٹ کے ذریعے، فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جعل سازی کے ذریعے ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، کوٹھی بن جائے اور ہمارے پاس اچھی فیسلٹیز ہو جائے، لیکن یاد رکھیں اس کے ذریعے سے نہ ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مقبولیت اسی وقت حاصل ہوگی کہ ہم علم سیکھیں اور اس کا مقصد ہمارے سامنے ہو۔
کہ ہم علم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ علم ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے علم کے پیدا کرنے والے خالق کی ہمیں پہچان کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے معرفت حاصل کرنی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس مقصد سے اگر ہم علم کو سیکھیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ اگر غور کر کر دیکھیں، ہماری جو سوچ ہے تعلیم کے سلسلے میں، وہ سوچ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ دی تھی۔ گویا ہماری جو نیت ہے، جو بیسک چیز ہے، وہ ہماری نیت خود بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم نے تعلیم کے میدان میں اپنی نیت کو درست کر لیا اور اپنا گول بنایا، اپنا مقصد بنایا، اپنا ایم بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ کھولتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں حکومت سے بھی شکایت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی غربت کا، پریشانی کا رونا بھی رونا ہوتا ہے۔ لیکن ہم غور کر جائیے، آپ اپنے پیچھے کچھ دن جائیے، ان پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے غربت کے اندر، پریشانی کے اندر بھی محنت کر کے علم کو حاصل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد واضح تھا، اور ان کا جو ایم تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ بالکل سیٹ تھا۔ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو پا لیا، اللہ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے، کوئی بہت بڑے کروڑپتی نہیں تھے، محنت اور مزدوری سے انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ غربت کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں تھا، وہ پتوں پر اور پتھروں پر اور ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم کے مقام کو پہچانا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کو صبح اٹھ کر کے ان کے استاد کے پاس لے جایا کرتی تھی۔ ایک بار ان کے رشتہ دار نے ان سے شکایت کی، کہا کہ آپ کی حالت غربت والی ہے، غریب زندگی گزر رہی ہے، غربت میں زندگی گزر رہی ہے، بچے کو کام پر لگائیے۔ ماں نے جواب دیا، علم ایک نور ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اس نور کو حاصل کرے۔ میرے بھائی، علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور جب وہاں دیکھا کہ فرشتے کچھ وہاں پر آنا کانی چل رہی ہے، فرشتوں کے ذہن میں کچھ بات چل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھلائے، اور فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ علم کے ذریعے حاصل ہوئی، نالج کے ذریعے حاصل ہوئی۔ اور آپ غور کیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ اللہ سے اپنے علم کے اندر اضافے کی دعائیں کریں۔ ربی زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اس کی دعا کا حکم قرآن کے اندر دیا جا رہا ہے۔ آپ تصور کریں علم کی کتنی اہمیت ہے، اسلام کے اندر کتنی فضیلت ہے، لیکن ہم کبھی غربت کا رونا لے کر کے، کبھی اپنی پریشانیوں کا رونا رو کر کے، کبھی حکومت کے اوپر ٹھکرے ڈال کر کے ہم اس سے، علم سے کوسوں دور ہیں۔ آج دنیا کے اندر، آج نہیں ہمیشہ دنیا پر حکومت انہی لوگوں کی ہوتی ہے، کنٹرول انہی کا ہوتا ہے جو علم کے اندر آگے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے دنیا پر حکومت کس کی ہے؟ جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، آج دنیا پر، پوری دنیا پر اس کی حکومت چل رہی ہے۔ ہمارا حال کیوں ہے؟ ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم پریشان حال کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوی اور طاقتور مومن پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ کیوں پسند ہے؟ طاقتور سے مراد کیا ہے؟ اس کا ایمان بھی مضبوط ہو، وہ علم میں بھی مضبوط ہو، اور وہ عقیدے میں بھی مضبوط ہو، اور ہر چیز کے اندر جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، مالی طور پر بھی مضبوط ہو۔
ایسا مضبوط مسلمان اللہ کو پسند ہے جس کا ایمان بھی مضبوط ہو، ایمان میں بھی آگے ہو، علم میں بھی آگے ہو، تعلیم میں بھی آگے ہو، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو، پیسے کے طور پر بھی مضبوط ہو۔ دنیا میں رہنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں میں جو مضبوط ہوگا اللہ کو وہ پسند ہوگا۔ آج ہم غور کر دیکھیں، ہم تعلیم میں کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس کا مقصد قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ وہی اللہ ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، ایک جاہل، نہ ان پڑھ، نہ جاننے والے لوگوں میں سے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کی آیت سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کی صفائی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا علم دیا جائے جس کے ذریعے سے وہ خدا کی پہچان کر سکیں، اور اس علم کے ذریعے سے انہیں بھی فائدہ پہنچے، اور وہ لوگوں کو، سماج کو، سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکیں۔ میرے بھائی، ہمیشہ دنیا کے اندر آج بھی آپ اپنے گاؤں اور شہر علاقے میں دیکھیے، ان کی عزت ہے، ان کی قدر ہے جو علم میں آگے ہیں، جنہوں نے علم، محنت کر کے علم حاصل کیا۔ آج لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں نے پڑھے لکھے علم دانوں کی عزت کی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ہارون رشید کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک عالم آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے دیکھا کہ عالم صاحب وضو کر رہے ہیں اور میرا بیٹا پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پیر کو دھلو۔ ہارون رشید اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں، اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں ایک ہاتھ سے استاد کو وضو کے لیے پانی دو اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پیر کو دھلو۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے علم کا۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر APJ عبد الکلام ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے دنیا سے گزرے ہیں۔ آج بھی ان کو میزائل مین اور ایک بڑا سائنسداں جانا جاتا ہے، پوری دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ جب وہ دنیا کے اندر زندہ تھے تب بھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور دنیا سے چلے گئے تو بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایجوکیشن منتری، فرسٹ ایجوکیشن منتری، منسٹر، جو جنگ آزادی کے بعد پہلی بار جب ہمارے ملک کے ہاتھ میں حکومت آئی تو پہلے بار جو منسٹر بنے ایجوکیشن منتری، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو پڑھیے۔ انہوں نے علم پر محنت کی، تعلیم پر محنت کی، اپنے زمانے کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگوں میں گنے جاتے تھے، اور آج بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کے علم کی بنیاد پر، ان کی تعلیم کی بنیاد پر، اور علم کے ذریعے سے جو ان کو اللہ نے عقل عطا کی، جو فکر عطا کی، جو سوچ عطا کی، آپ تصور اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم پر محنت کرنی ہے، علم پر محنت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو علم سے جوڑیے، تعلیم سے جوڑیے، محنت کیجیے۔ علم جیسی بھی ہو، چاہے وہ علم دنیا کے اندر نفع پہنچانے والی ہو اور آخرت کے اندر نفع پہنچانے والی ہو، ہر علم کو سیکھنے میں محنت اور کوشش کیجیے، اور کوشش کر کے اس کو حاصل کیجیے۔ اور بغیر علم کے ایک انسان اندھے کے مانند ہے۔ آج دنیا کے اندر وہی دنیا پر حکومت اور کنٹرول کر رہے ہیں جو علم میں مضبوط ہیں، جنہوں نے علم میں محنت کی۔ جب آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کی تعلیم پر فوکس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے عورتوں کی بھی تعلیم پر فوکس کیا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ عورتوں کی جماعت آئی اور اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی تعلیم دی جائے، ہم گھر سے نہیں نکل پاتے ہیں،
ہمارے پاس کام دھام ہوتا ہے، ہمیں بھی تعلیم دی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن خاص کیا، اور اللہ کے نبی اس دن ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ علم میں اتنا بڑا مقام تھا کہ بعض صحابہ جو بڑے بڑے، اگر آپ صحابہ 10-20 صحابہ کا نام لیں جن کے پاس علم تھا اور جن کے پاس لوگ جاننے اور سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ کے رسول کے بعد بعض ایسے مسائل ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پھنس جاتے تھے تو وہاں پر رجوع کے لیے آیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، حافظ قرآن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا، حضرت حفصہ سے کہا تھا کہ ان سے خط و کتابت اور تحریر سیکھو۔ آپ تصور کر دیکھیے، قرآن کی تعلیم بھی ہے، حافظ بھی ہے، اس کے ساتھ خط و کتابت کی تعلیم سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جا کر شفا بنت عبداللہ سے خط و کتابت سیکھو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت ساری عورتیں تھیں، جن میں سب سے آگے نام حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد قبیلہ غفار کی بہت ساری عورتوں کا نام ہے۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی، خاص کر جنگ خیبر کے وقت پہ عورتوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یہ اللہ کے رسول ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم لوگ مردوں کا علاج کریں گے، اور ہم علاج کرنا جانتے ہیں۔ آپ خود بتائیے، علاج کون کرتا ہے؟ جو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ وہ لوگ علاج کرنے کے لیے گئی، اللہ کے نبی نے اجازت دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے میڈیکل لائن کی پڑھائی کی تھی، وہ دوا کوٹنا بنانا جانتی تھیں، کس دوا کو کس مرض میں استعمال کرنا وہ جانتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، مسائل کے تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی ضرورت کی خط و کتابت، لکھنا پڑھنا، دوا علاج، ان تمام چیزوں کے سیکھنے سکھانے کا معمول تھا۔ اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے عورتوں کو بھی اس پر ابھارا تھا، اور عورتیں بھی اس میں اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتی تھی اور سیکھنا اور سکھانا چاہتی تھی۔ آج حالات کیا ہے؟ آج حالات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مرد بھی نہیں پڑھتے ہیں، عورت کی تو بات ہی چھوڑیے، عورت کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہزاروں ایسی عورتیں، لاکھوں ایسی عورتیں، ان کو ضروری مسائل نہیں معلوم ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا ایک نظام قائم کریں کہ ہر عورت ضروری مسائل، عبادت کے مسائل، سماجک مسائل، جس سے اسے حرام و حلال کی تمیز آ جائے، اچھے برے کی تمیز آ جائے، حق ناحق کی تمیز آ جائے، اس کے ساتھ دنیا میں جو ضروری علم ہے اس علم کو عورتوں تک پہنچایا جائے، اس پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ہمت افزائی کی جائے، اور ان کو صحیح طور پر اچھے نظام کے ذریعے وہ تعلیم ان تک پہنچائی جائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات کو ختم کروں گا اپنی بات کو، ایک اور پریشانی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، حقیقت میں وہ غریب ہے، یتیم ہے، پریشان حال ہے، ان کے تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ ان کی غربت ہے، ان کی پریشانی حقیقت ہے۔ تو ہمارے جیسے اور بھی جو بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں پیسہ کوڑی مال اللہ نے دولت دیا ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پیسوں کا استعمال کر کے ایسے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں جو بچے اور بچیاں اپنی تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کام کو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے اور جب وہاں پر مدرسۃ الصفہ بنا مسجد نبوی کے اندر، تو وہاں پر کچھ صحابہ ایسے تھے جو نادار، کمزور تھے، غریب تھے۔ اللہ کے نبی ان کی تعلیم کا بھی انتظام کرتے تھے اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا، یہ طریقہ پہنچا۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بچہ صرف مدرسے میں پڑھتا ہو۔ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ بس پیسہ دینا ہے تو وہ بچہ جو مدرسے میں پڑھے اسی کو دینا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہمارے یہاں 10 کرنا چاہتا ہے، 12 کرنا چاہتا ہے، یا کوئی کاریگری سیکھنا چاہتا ہے، یا کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے، اور حقیقت میں وہ کمزور ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، محتاج ہے، اور ہم دے سکتے ہیں، تو میرے بھائی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔
اس کو تعلیم دلانے میں، اس کو کوئی کاریگری سکھلانے میں، اس کو کوئی پیشہ سکھلانے میں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم بالکل مدد نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم مدد کریں گے ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ مدد نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے اس کو پڑھا دیا، اس کو سکھا دیا، بعد میں نہ جانے یہ بدل جائے۔ میرے بھائی بعد میں کیا کرے گا چھوڑیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اگر علم دیا ہے تو علم کو سکھا کر کے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو ایسے نادار کمزور بچوں پر خرچ کریں، چاہے وہ بچے مدرسے میں پڑھتے ہوں یا اسکول میں پڑھنا چاہتے ہوں، کالج میں پڑھنا چاہتے ہوں، یا کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہوں، یا کوئی کاریگری سیکھنا چاہتے ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے میرے بھائی تو ان پر خرچ کریں۔ اچھا معاشرہ بنائیں، اچھا سماج بنائیں۔ جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی، لوگوں کے حقوق کو جانیں گے، حق نہ حق کا فرق جانیں گے، اور ثواب اور گناہ اور ثواب کے کام کے فائدے کو اور نقصان کو جانیں گے، تو میرے بھائی صرف پڑھائی لکھائی کا مقصد نہیں ہوتا وہ پیسہ کمائے۔ جب انسان پڑھ لکھ لیتا ہے اور اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اور پھر وہ انسان سماج کے اندر کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس شخص سے صرف اس کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے گاؤں، شہر، اس کے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ ہمارا بچہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، نبی سے عشق کرتا ہو، اسلام کی تعلیمات کو سمجھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ گاؤں کے اندر، شہر کے اندر اور جس ملک کے اندر رہتا ہو تو گاؤں، شہر اور ملک کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ ایسے بچوں کو تیار کرنا اور علم کے لیے ان کو تیار کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب غور کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس غار حرا سے پہلی وحی علم کی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھو، اقرا، ریڈ۔ پہلا ورڈ قرآن کا ہے پڑھو۔ قرآن میں ہزاروں ورڈ ہیں، ہزاروں لفظ ہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ پڑھو۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم دنیا کی تمام برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے، نماز بعد میں فرض ہوئی، روزہ بہت بعد میں فرض ہوا، حج بہت بعد میں فرض ہوا، زکوٰۃ بہت بعد میں فرض ہوئی، بڑی عبادتیں اسلام کی ہیں، ان کے بارے میں حکم بعد میں نازل ہو رہا ہے، پڑھنے کا حکم پہلے نازل ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم پڑھو گے تو بڑھو گے، تعلیم حاصل کرو گے، تعلیم کے ذریعے سے تم دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہو جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی تمہارا درجہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جس نے تعلیم سیکھنے کے لیے راستہ تیار کیا، اس پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تعلیم پر محنت کریں، خوب محنت کر کے پڑھائی کریں، اپنے بچیوں کو تعلیم دیں، اور وہ تعلیم اس نظام کے تحت دے جس نظام کے تحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اگر ہم نے ایسا کیا انشاءاللہ تعالیٰ تو دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، آخرت کے اندر بھی فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تعلیم پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت کر لیں، نبی سے ہمیں عشق ہو جائے، اور ہم دنیا کے اندر مفید ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔